بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاکس کے ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز حکومت کی ایک اور صفاقیت سامنے آئی ہے۔ ایک ایسا دل دہلانے والا واقعات اور سانحات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو وقت پر تسلیم کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے کریں، نہ کہ ان پر مقدمات بنائیں اور نہ کہ ان کو دھمکیاں دیں سنگین نوعیت کے نتائج اور اس طرح کے دوسرے کہ آپ نے یہ کر دیا ہے، ہم آپ کو قتل کے مقدمے میں اندر کر دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ اب اس کے علاوہ کہ چند گھنٹے گزرنے کے بعد جب تھوڑا سب کو پتہ چل گیا کہ جی واقعی یہ حادثہ ہو چکا ہے، تو اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ایک اور شخص ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، اس نے پھر کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے اور اس طرح کوئی سانحہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ تسلیم کر دیا گیا، کمیٹی تشکیل دی گئی، اس پر انویسٹیگیشن ہوگی اور جس نے بھی کوئی غفلت برتی ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس سانحے کو یا اس حادثے کو تو تسلیم کر لیا گیا، سانحہ مرید کے کو کب تسلیم کیا جائے گا؟ اس پر خاموشی کیوں ہے؟ اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی تفصیل آپ کو دیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی جڑنا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کل کا یہ واقعہ ہے، لاہور باٹی گیٹ میں ایک خاتون، اس کے ساتھ 10 ماہ کی بچی، وہ ساتھ تھی۔ گٹر کا جو ڈھکن تھا وہ اوپن تھا، اس پر کوئی ڈھکن نہیں رکھا گیا تھا اور وہ گر کر اس میں جاں بحق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس وقت پنجاب کی انتظامیہ نے اور پنجاب کی حکومت نے اس کو فیک نیوز کہا، اور جو شوہر ہے اس خاتون کا جو اس سانحے میں فوت ہوئی ہے، اس حادثے میں فوت ہوئی ہے، اس کو جیل بھیجا گیا اور پھر وہاں پر ان کے بقول مبینہ طور پر ان پر تشدد ہوا اور کہا گیا کہ جی یہ اپنی بیگم کے ساتھ یہاں نہیں آیا ہے اور یہاں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حادثہ ہو۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ان کو یہ کہا گیا کہ قتل کے مقدمے میں آپ کو اندر کیا جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ لاہور کے نالے میں گر کر مرنے والی خاتون کے شوہر کو تانے، پھر وہاں سے پولیس لائن لے جایا گیا، سخت تفتیش ہوئی، اہل خانہ نے تشدد کا الزام بھی لگایا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق پولیس والوں نے شوہر کو کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی بیگم اور بچی کے ساتھ یہاں آپ نہیں آئے۔ یہ کیسا ایک صفاقیت ہے، کیسی بے حسی ہے کہ ایک تو اس بیچارے کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اس کی بیٹی اور اس کی بیگم وہ اس حادثے میں فوت ہوئی، اور پھر یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سانحہ ہی نہیں ہوا ہے۔ سانحہ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن دلیری اس میں ہے کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی لیں۔ جن لوگوں نے کچھ کمی کوتاہی کی ہے اس کو آپ سزا دیں، ان کو کہیں کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز فکس کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسی سے ریلیونٹ خبر کہ مردہ خانے میں موجود خاتون کے شوہر اور سسر کو میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا گیا۔ ایس ایچ او باٹی گیٹ زین عباس نے لواحقین کو میڈیا سے بات کرنے سے روکا۔ لواحقین میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایس ایچ او نے زبردستی ساتھ لے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بات کرنے کیوں نہیں دی گئی۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اگر آپ اپنے حقوق کے لیے بولیں گے، تو یہ لوگ آپ کو تانے بھیجیں گے، آپ پہ مقدمات بھی بنائیں گے۔ اور پھر ایک اور جو بالکل ہی ایک مسخرہ تھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سینئر جرنلسٹ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ماں اور بچی کے گٹر میں ڈوب کر شہید ہونے کا مقدمہ اس ٹھیکیدار کے خلاف درج کرنا چاہیے جس نے گٹر کود کر اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور مرحومین کے لواحقین کو گرفتار کرنے والے نابغہ روزگار محسن نقوی پولیس افسران کی خدمات بغیر ترقی دیے وفاق کو واپس کر دینی چاہیے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو موصوف ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جو مقدمہ ہے یا جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس ٹھیکیدار پہ ہونا چاہیے جس ٹھیکیدار نے گٹر تو کود لیا لیکن اس پر ڈھکن نہیں باندھا۔ اس پر مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس نے کیسے خوب کہا تھا کہ میں رات کو جب سوتی ہوں تو میں سارے جو گٹر ہے اس کے ڈھکن چیک کرتی ہوں کہ کوئی کھلا تو نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ محترمہ
یہ چیف منسٹر جو بھی بات کریں یہ اسی وقت یا کچھ دنوں بعد یہ خود جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر تنقید کی اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ قرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو حضرت عمر اس کے رسپانسبل ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں 2 بندوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ خاتون کی جو لاش برآمد ہوئی وہ 6 گھنٹے بعد ہے، اور اس کی 10 ماہ کی بچی اس کی لاش 18 گھنٹے بعد برآمد ہوئی۔ تو یہ جو کوتاہی ہے یہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آپ کے ڈپٹی سپیکر پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں، صحافی نے ان سے سوال کیا کہ باٹی گیٹ کے باہر حادثہ پیش آیا، اس پر کیا کہیں گے؟ موصوف نے فرمایا وہ فیک نیوز ہے۔ مطلب اس کو کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، میڈیا پہ خبر ہے، ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کہیں گے جی وہ فیک خبر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں سر، میتیں بھی مل چکی ہے۔ تو وہ موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے خود پتہ کرایا ہے، وہ فیک نیوز ہے۔ اب اس نے جو یہ جھوٹ بولا ہے اس پہ وہ معافی مانگے گا؟ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو اس نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ جو انتظامیہ اس کو جھوٹا کہہ رہی تھی، وہ کہتے یہ فیک نیوز ہے، اور پتہ نہیں میڈم صاحبہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ تو اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ جی ہو سکتا ہے حادثہ ہوا ہو، آپ آ جائیں، تسلی کریں، ٹیمیں بھیجیں، سرچ کریں، اس کے بعد پھر میڈیا کو کہیں کہ جی اس طرح تو ہے ہی نہیں۔ کسی دوسرے صوبے میں اس طرح کوئی حادثہ ہو جائیں تو چیف منسٹر رسپانسبل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو چیف منسٹر کے بڑے لاڈلے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چیف منسٹر نہیں، یہ اس ٹھیکیدار کی غلطی ہے جنہوں نے گٹر پر ڈھکن نہیں رکھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر وہ یہ کہ باٹی گیٹ کا جو حادثہ ہے اس کو تو تسلیم کر لیا گیا، سانحہ مرید کی کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ وہاں پر جو تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا اس کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ یہاں پر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا وہ تو ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر تھا، ایک بڑے اسکیل پہ سب چیزیں تھیں، اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے۔ تو یہاں پر جو آپ نے کمیٹی بنائی باٹی گیٹ حادثے کے لیے تحریک لبیک کے ساتھ جو سانحہ مرید کے ہوا اس پہ بھی ایک بنا دیں۔ اس کے بعد جو ان کے لوگوں کو جس طرح یہاں پر خاتون کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، وہاں پر بھی تحریک لبیک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو گھر والے تھے ان کو مقدمات میں رگڑا گیا۔ حشمت اللہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کے بہنوں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو اس پر بھی ایک کمیٹی بنائیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، جس طرح گل پلازا سانحہ پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اس طرح اس پر بھی آپ بنا دیں تاکہ لوگوں کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو فکس ہو، اور خاص طور پر جو تحریک لبیک سانحہ مرید کے ہیں اس پر، کیونکہ وہاں پر ایک دو بندے نہیں ہیں، وہ تو جو تحریک لبیک بتا رہے ہیں، وہاں کے عینی شاہدین بتا رہے ہیں، وہاں جو لوگ جن لوگوں نے رپورٹنگ کی وہ لوگ بتا رہے ہیں۔ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا سکیل ہے، بہت ہیوج یا ایک لارج سکیل پر یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی اس حکومت پر تنقید کرے گا وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اپنے لیے خود ایک ایسا گڑھا کو دے گا کہ جس پہ وہ گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ پہ آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں سب چیزیں شفاف ہیں، میں تو اتنا سب کچھ شفاف طریقے سے کرتی ہوں کہ میں روتی ہوں، خون کے آنسو روتی ہوں، مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے۔ اور ان کے جو اعمال ہیں یا ان کے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو انتقامی سیاست بھی نظر آئے گی، آپ کو جھوٹ بھی نظر آئے گا، آپ کو ایڈمنسٹریٹو میں جو خامیاں ہیں وہ بھی نظر آئے گی۔ لیکن اس کی دعوے نہیں کرنے چاہیے، جو چیزیں غلط ہیں اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پر آپ سے ایک ہی سزا۔ آپ اس خبر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔